شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ عاد بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 48 فرانس کا سفر، دوسری ہجرت۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے پروگرام بنایا کہ دنیا کے اس حصے کو بھی دیکھ لیتے ہیں جسے دنیا یورپ کہتی ہے۔ دل لگا تو وہاں پر رہ لیں گے، ورنہ پاکستان واپس آ کر کوئی کام کاج یا کاروبار کر لیں گے۔ یورپ میں مجھے سب سے زیادہ شوق پیرس دیکھنے کا تھا، اس لیے فرانس ایمبیسی فون کر کے ویزا کے بارے میں معلومات لیں۔ مجھے بتایا گیا کہ فلاں دن ریٹرن ٹکٹ اور وائلڈ پاسپورٹ لے کر آ جائیں۔ مقررہ تاریخ کو میں پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کر فرانس ایمبیسی پہنچ گیا اور ساتھ ہی ایک دوست کے مشورے پر چند لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی بنوا لی۔ میری اپائنٹمنٹ دن 12 بجے تھی۔ میں 11:55 پر ایمبیسی کے گیٹ پر پہنچا۔ اس وقت سیکیورٹی اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو میں نے بتایا کہ آج میری اپائنٹمنٹ ہے۔ اس نے پوچھا کتنے بجے کی اپائنٹمنٹ ہے؟ میں نے کہا 12 بجے کی۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر گھور کر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور حیرت سے بولا، جناب آپ کی اپائنٹمنٹ میں صرف 3 منٹ باقی ہیں اور آپ ابھی پہنچ رہے ہیں۔ پھر اپنے دائیں طرف بیٹھے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان صاحبان کی اپائنٹمنٹ 2 بجے کے بعد کی ہے اور یہ سارے لوگ صبح سے یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ضرور ہوا، مگر پریشانی ظاہر کیے بغیر مسکرا کر کہا، دراصل میرا وقت بڑا قیمتی ہے اور میں اسے ضائع نہیں کرتا۔ جب میں ویزا کاؤنٹر پر پہنچا تو ٹھیک 12 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہاں بیٹھے شخص نے لسٹ دیکھ کر میری اپائنٹمنٹ کنفرم کی اور پھر مجھ سے پاسپورٹ، ٹکٹ اور ویزا اپلیکیشن فارم مانگا۔ میں نے پاسپورٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ویزا فارم تو میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی اپائنٹمنٹ لیتے وقت آپ کے آفس سے کسی نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ میری یہ بات سن کر میرے پیچھے لائن میں کھڑے بندے اور 2 آفیسر سب مسکرانے لگے۔ اس آفیسر نے ویزا فارم نکال کر مجھے دیا اور کہا، یہ فارم آپ نے پر کر کے لانا ہے اور فون کر کے اگلی اپائنٹمنٹ لے لیجئے گا۔ میں نے اسے کہا، جناب آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیں، میں یہ فارم پر کر کے ابھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ پاکستانی آفیسر تھوڑا ترش لہجے میں بولا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں انتظار کروں، پیچھے اور کئی بندے انتظار کر رہے ہیں، آپ پلیز جائیں اور اگلی اپائنٹمنٹ پر آئیے گا۔ مگر میں کہاں ٹلنے والا تھا۔ میں نے کہا، غلطی میری نہیں، آپ کے آفس والوں کی ہے۔ جب میں نے فون کر کے اپائنٹمنٹ لی تھی، اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا کہ مجھے کوئی فارم بھی پر کرنا ہے؟ جب ہماری بحث طول پکڑ گئی تو پیچھے بیٹھا ہوا ایک آفیسر کاؤنٹر پر آ گیا، جو دیکھنے میں کوئی فرنچ لگتا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے سارا واقعہ سنایا تو وہ فرنچ آفیسر مسکرانے لگا اور ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، تم فرانس کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی مجھے پیرس دیکھنے کا بہت شوق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرانس میں بہت سے پاکستانی سیٹل ہیں۔ ان کی سوچ تو ہم پاکستانیوں جیسی ہے، مگر ان کے بچے جو فرانس میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور وہاں ہی پل بڑھ رہے ہیں، ان کی سوچ فرنچ کے لوگوں جیسی ہے۔ میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں اور کئی کتابیں اور سینکڑوں کے حساب سے مضامین مختلف اخبارات اور میگزینز میں لکھ چکا ہوں، تو اس لیے میں اس جنریشن گیپ پر ریسرچ کر کے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ میری یہ تقریر سن کر وہ فرنچ آفیسر خاصا متاثر ہوا اور بڑے جذباتی انداز میں بولا، بہت اچھے،
یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر آپ لکھنے جا رہے ہو۔ پھر فرانسیسی زبان میں اپنے آفیسر کو کچھ کہہ کر چلا گیا۔ آفیسر نے گھور کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، جناب آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، آپ یہ فارم پر کر کے مجھے واپس کر دیں۔ میں نے فوراً آفیسر سے ویزا فارم لیا اور وہیں کھڑے کھڑے فارم پر کرنے لگا۔ 4 صفحے کے اس فارم میں کئی سیکشن تھے، ایسے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ان کے بارے میں بلا جھجک ویزا آفیسر سے پوچھ لیا۔ ویزا فارم پر کرنے کے بعد میں نے آفیسر کو واپس دے دیا اور ساتھ ہی اس سے پوچھا، میرا ویزا کتنے دن میں لگ جائے گا؟ ویزا آفیسر نے ایک رسید میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، 2 دن بعد آ کر پتہ کر لینا۔ ویزا اور درخواست جمع کرانے کے بعد جب میں ویزا سیکشن سے باہر نکلا تو گجرانوالہ کے 2 بندوں نے مجھے روک لیا اور طنزیہ انداز میں بولے، جناب آپ تو فرانس ایمبیسی سے ایسے ویزے لینے آئے ہیں جیسے کوئی بندہ منڈی سے گاجریں خریدنے جاتا ہے۔ میں 2 سال سے فرانس کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہر بار کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کر واپس کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کاغذات جو میں نے درخواست کے ساتھ لگائے ہیں۔ پھر اس نے 70-80 صفحات پر مشتمل ایک موٹی سی فائل میرے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھی بندے نے بھی طنزیہ انداز میں کچھ ایسی ہی گفتگو کی۔ آفیسر نے مجھے 2 دنوں بعد آنے کے لیے کہا تھا۔ مقررہ دن میں فرانس ایمبیسی چلا گیا، مگر مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا کہ میرا ویزا لگ چکا ہوگا۔ میں جب امیگریشن آفس میں داخل ہوا تو مجھ سے پہلے ہی 2 بندے وہاں پر کھڑے تھے جنہوں نے اس دن مجھ سے طنزیہ گفتگو کی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑے پاسپورٹ اور ان کے لٹکے ہوئے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس بار بھی انہیں فرانس کا ویزا نہیں دیا گیا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں طنزیہ انداز میں مسکرائے اور بولے، آئیے جی، ہم تو ویزا لگوا چکے ہیں، اب آپ آ کر ویزا لے لیں۔ میں تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ویزا کاؤنٹر پر پہنچا اور اپنی رسید ویزا آفیسر کے سامنے رکھ دی۔ یہ وہی آفیسر تھا جس سے پرسوں میری تو میں ہوئی تھی۔ اس نے رسید مجھ سے لے کر سائڈ پر رکھتے ہوئے مجھے کہا، 325 روپے جمع کرا دیں۔ میں نے کہا، 325 روپے کس چیز کے؟ اس آفیسر نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ فرانس ایمبیسی کی ویزا فیس ہے۔ میں نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے پوچھا، کیا میرا ویزا لگ گیا ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، جی ہاں، بدقسمتی سے۔ پاسپورٹ لے کر جیسے ہی میں واپس مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ لے کر ویزا اسٹیکر الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر مجھے مبارکباد دیتے ہوئے بڑی التجا سے بولے، سر جی، ہمیں بھی طریقہ بتائیں، فرانس کا ویزا کیسے لیا جاتا ہے؟ ہم تو ایمبیسی کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں۔ جناب آپ کی مہربانی ہوگی، ہم آپ کے بچوں کو دعائیں دیں گے کہ ہمیں بتائیں آپ کا ویزا کیسے لگا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، پرسوں سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہی ہوا تھا۔ یہ کہہ کر میں تو چل دیا اور وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ تو کوئی بڑا ہی تیز ترار ہے، اس نے ویزا لینے کے لیے جان بوجھ کر پرسوں ڈرامہ کیا تھا۔ یہ تو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے ویزے کی خاص ضرورت نہیں۔ اس کا ساتھی سر ہلا کر بولا، ویزا لگنے کی اصل وجہ اس کا انوکھا اسٹائل ہے۔ یقیناً ویزا لینے کے لیے ہی اس نے یہ انداز اپنایا تھا۔ فرانس کا ویزا ملنے کے بارے میں میں نے جس کو بھی بتایا وہ سب بہت خوش ہوئے، فیملی ہو، دوست احباب۔ جو ٹکٹ میں نے ویزا کی درخواست کے ساتھ لگایا تھا، اس کے مطابق میری فلائٹ 6 جنوری سن 2000 کو تھی، جبکہ عید الفطر 8 جنوری سن 2000 کو تھی۔ جب اس بات کا والدہ صاحبہ کو پتہ چلا
تو اصرار کرنے لگیں کہ یہ عید ہمارے ساتھ ہی منا کر جاؤ، پھر نہ جانے کب عید اکٹھی منانے کا موقع ملے۔ چونکہ ویزا لگنے کے 1 ماہ کے اندر اندر میں نے سفر کرنا تھا، اس لیے میں زیادہ تاخیر تو نہیں کر سکتا تھا، مگر والدہ صاحبہ کا حکم رد کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس لیے ایجنٹ سے بات کر کے سیٹ صرف 5 دن آگے کروائی اور عید کے تیسرے دن میں ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں منگل 11 جنوری تقریباً 11 بجے رات کو گھر سے روانہ ہوا۔ میرے تقریباً سبھی دوست مجھے الوداع کہنے آئے تھے۔ پروفیسر طارق، ڈاکٹر اشتیاق، تاج، سرمد، تنویر، حنیف صاحب اور دیگر بہت سارے دوست میرے ساتھ ایئرپورٹ تک آئے۔ ہم تقریباً رات 12:30 بجے ایئرپورٹ پہنچے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں گھر سے نکل رہا تھا اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی اور یہ تقریباً 4 ماہ کی خشک سالی کے بعد ہونے والی پہلی بارش تھی۔ میری فلائٹ ایمریٹس ایئر لائن کی تھی، جس نے مجھے اسلام آباد سے دبئی اور پھر دبئی سے پیرس پہنچانا تھا۔ اس وقت جہاز کے اندر اسموکنگ زون بھی ہوتے تھے اور بائی چانس مجھے اسموکنگ زون میں ہی سیٹ ملی، جہاں میں بیٹھتے ہی میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ برائے مہربانی میری سیٹ تبدیل کر دیں کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے ادب اور احترام سے کہا کہ فی الحال آپ تشریف رکھیں، جب سارے مسافر بیٹھ جائیں گے تو میں کوئی خالی سیٹ دیکھ کر آپ کو وہاں بٹھا دوں گی۔ جہاز میں میری درمیان والی سیٹ تھی۔ کچھ دیر بعد 2 خوبصورت سی لڑکیاں باری باری آئیں، ایک میرے دائیں طرف بیٹھ گئی اور دوسری میری بائیں طرف۔ یہ دیکھ کر ایئر ہوسٹس میری طرف آئی اور مسکرا کر بولی، یقیناً اب تو آپ سیٹ تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے۔ میں نے بھی آگے سے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں پہلے سے بھی زیادہ بے آرامی محسوس کر رہا ہوں۔ دونوں لڑکیوں نے ایک ساتھ میری طرف گھور کر دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولیں۔ مجھے دبئی کی ڈیوٹی فری شاپ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر ایک تو میرا قیام صرف 2 گھنٹے کا تھا اور دوسرا جہاز تھوڑا تاخیر سے پہنچا۔ اس لیے مجھے دبئی ایئرپورٹ پر گھومنے پھرنے کا موقع نہ مل سکا، جس کا مجھے بے حد افسوس ہوا۔ اس وقت مجھے کیا خبر تھی کہ اس ایئرپورٹ کے درجنوں چکر لگیں گے اور میں جی بھر کے اس ڈیوٹی فری شاپ کی سیر بھی کروں گا اور یہاں سے خریداری بھی کروں گا۔ دبئی ایئرپورٹ پر جہاز تبدیل کر کے میں پیرس جانے والے جہاز میں بیٹھ گیا۔ یہ جہاز بھی تھا تو ایمریٹس کا ہی، مگر پاکستان سے آنے والے جہاز سے ہر لحاظ سے بہت بہتر تھا۔ جہاز کی سیٹیں، جہاز میں دیا جانے والا کھانا، سب کچھ پچھلے جہاز سے بہت مختلف اور بہتر تھا۔ میرا سفر بڑے آرام سے گزرا۔ میرا جہاز ٹھیک وقت پر چارلس ڈے گال ایئرپورٹ پر اترا۔ وہاں امیگریشن آفیسر نے مجھ سے چند سوالات پوچھے۔ سوال و جواب کے اس سلسلے کے بعد آفیسر نے پاسپورٹ مجھے واپس کیا اور پھر میں ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ ایئرپورٹ کے باہر چودھری نذیر صاحب مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ رمضان صاحب کے دوست تھے۔ رمضان صاحب نے ہی انہیں میری میزبانی کے لیے بھیجا تھا۔ اگلے دن میں نذیر صاحب اور ممتاز صاحب کے ساتھ پیرس کی سیر کو نکل گیا۔ میٹرو بس میں بیٹھ کر ہم نے خوب سیر کی، پیگال چرچ کو دیکھا اور اس کے بعد شانزے لیزے کی سیر کی۔ یہاں پر ایک گمنام سپاہی کی قبر بھی دیکھی، جس پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ایفل ٹاور دیکھنے کا مجھے بچپن سے بہت شوق تھا اور آج سالوں بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ ایفل ٹاور دیکھنے کا اصل مزہ تو رات میں ہی ہے، جب اس پر لگی روشنیاں جگمگا رہی ہوتی ہیں، مگر دن کو بھی اسے دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ چونکہ جنوری کا مہینہ تھا، ان دنوں پیرس میں بہت زیادہ سخت سردی پڑ رہی تھی، اس لیے ایفل ٹاور کے ارد گرد سیاح بہت ہی کم تعداد میں تھے۔
ایفل ٹاور سے ذرا دور چوک چھوڑ کر تیسرے چوک کو دیکھنے میں خصوصی طور پر گیا، اگرچہ اس چوک میں دیکھنے کے لیے لائق کوئی چیز نہیں تھی، مگر یہ وہی جگہ تھی جہاں پر لیڈی ڈیانا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام پوخت الماس ہے۔ اس کے بعد میں پیرس کے عجائب گھر کی سیر کو نکل پڑا۔ پیرس کے گرد و نواح اور یہاں کے مشہور مقامات کے بارے میں ساری تفصیل میری کتاب پیرس کی سیر میں موجود ہے۔ یہاں میں صرف مختصر مونا لیزا کی بات کروں گا۔ مونا لیزا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی کوئی مثال آرٹ کی دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اس خوبصورت تصویر کو اٹلی کے مشہور شہر لیونارڈو ٹونچی نے 15 سال کی محنت کے بعد 1518 میں مکمل کیا تھا۔ یہ نایاب پینٹنگ تو ویسے ہی بہت زیادہ مشہور تھی، مگر 1911 میں جب اس کو چوری کر لیا گیا تو اس شاہکار کا تذکرہ گھر گھر ہونے لگا۔ فرانسیسی حکومت نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ہر جگہ تلاش شروع کر دی۔ 3 سال کی تگ و دو کے بعد اس پینٹنگ کو ایک اطالوی سے بازیاب کروا لیا گیا۔ اس اطالوی چور کا موقف بھی بڑا دلچسپ تھا۔ چور کہتا تھا، یہ تصویر ایک اٹالین مصور نے بنائی ہے، اس وجہ سے اس کو اٹلی میں ہونا چاہیے۔ بہرحال 1914 میں یہ تصویر دوبارہ فرانس کے عجائب گھر میں آ گئی اور اس کی ضمانت کے لیے جدید سائنسی بنیادوں پر سخت اور کڑا انتظام کر دیا گیا۔ مونا لیزا ایک اطالوی خاتون لیزا گردینی کی تصویر ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک آئل پینٹنگ ہے جسے لکڑی کے کینوس پر انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے بنایا گیا ہے۔ اس پینٹنگ کی سب سے خاص بات اس کی مسکراہٹ اور آنکھیں ہیں۔ ہر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ تصویر کی آنکھیں اس کو ہی دیکھ رہی ہیں۔ مونا لیزا کی ہنسی بھی اتنی مبہم ہے کہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس کی ہنسی کو اداسی کی علامت سمجھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک واقعتاً خوبصورت مسکراہٹ ہے۔ میں نے جب مونا لیزا کی تصویر کو دیکھا تو مجھے بھی یوں ہی لگا کہ جیسے اس کی آنکھیں واقعی میری طرف ہی دیکھ رہی ہیں۔ میں جدھر جاتا ہوں وہ آنکھیں میرا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں۔ میں دائیں طرف ہوتا تو وہ آنکھیں دائیں طرف ہوتیں، میں بائیں طرف ہوتا تو مونا لیزا کی آنکھوں کا رخ بائیں طرف ہو جاتا۔ خدا جانے یہ عجائب گھر کے طلسماتی ماحول کا اثر تھا یا اس شاہکار میں واقعی کوئی ایسی خوبی تھی۔ پارٹ 49 اٹلی روانگی۔ پیرس میں ایک ہفتہ خوب سیر سپاٹا کرنے کے بعد میں روم کے لیے عازم سفر ہوا۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ پیرس سے بذریعہ جہاز روم جاؤں، مگر سب دوست اصرار کرنے لگے کہ ٹرین کے ذریعے زیادہ بہتر ہے، مگر 15 گھنٹے ٹرین میں گزارنا مجھے خاصا مشکل لگ رہا تھا۔ جب دوستوں کو میں نے یہ وجہ بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، آپ اس ٹرین کا موازنہ پاکستان کی ٹرینوں سے نہ کریں، یہاں کی ٹرین میں بیٹھ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر حامی بھر لی کہ چلیں یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل سالوں پہلے میں پاکستان میں بذریعہ ٹرین گوجر خان سے کوئٹہ گیا تھا۔ وہ سفر اتنا تھکا دینے والا اور بورنگ تھا کہ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی ٹرین کا سفر نہیں کروں گا۔ یقیناً یہاں کی ٹرین کا معیار پاکستان والا تو نہیں ہوگا، جس کا مظاہرہ میں یہاں پر میٹرو کی صورت میں دیکھ چکا تھا۔ ٹرین شام 7:33 پر پیرس سے چلی اور صبح 10:05 پر روما ترمینی ٹرین سینٹر اسٹیشن پر پہنچنا تھا۔ اسٹیشن پر مجھے چھوڑنے کے لیے نذیر صاحب، مولوی شہزاد اور عرفان صاحب آئے تھے۔ میں نے سب کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ ٹرین میرے اندازے سے زیادہ آرام دہ تھی۔
ٹرین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے۔ ہر کیبن کے اندر 6 بندوں کی گنجائش تھی اور بیٹھنے والی سیٹیں اس طرح ڈیزائن کی گئی تھیں کہ آپ جب چاہیں انہیں کھول کر بیڈ بنا سکتے تھے۔ میرے کیبن میں 2 اٹالین مرد اور 1 اٹالین عورت ہے، ایک مصری مرد، ایک انڈین سردار اور میں تھا۔ وقت گزاری کے لیے سردار جی نے مجھ سے گپ شپ شروع کر دی۔ یورپ میں پاکستان اور انڈین بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو ایک دوسرے کو مشورہ اور امداد بھی فراہم کرتے ہیں، مگر اپنے ممالک میں داخل ہوتے ہی نہ جانے کیوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ٹرین کے اندر ہی مسافروں کی سہولت کے لیے ایک بڑا پیارا ہوٹل بنا ہوا تھا، مگر یہ ہوٹل خاصا مہنگا تھا۔ ٹرین کے اندر ہر بندے کو ایک تکیہ، ایک چادر اور ایک صاف ستھرا کمبل دیا گیا کہ اگر کوئی سونا چاہے تو بھرپور نیند کے مزے لے سکے۔ ٹرین سبک رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ نہ کوئی آواز پیدا ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی جھٹکا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں کے پاسپورٹ اور ٹکٹ ٹی ٹی نے لے کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ خدا جانے حفاظت کے نقطہ نظر سے ایسا کیا گیا یا چیکنگ کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ سونے لگے تو ان کی تقلید میں ہم بھی سیٹ سیدھی کر کے لیٹ گئے۔ ٹرین میں لیٹتے ہوئے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی ہوٹل کے چھوٹے سے کمرے میں محو استراحت ہوں۔ ٹرین ٹھیک 10:05 پر روم پہنچ گئی۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ 15 گھنٹے کا سفر کرنے کے باوجود ٹرین 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئی، جبکہ ہمارے ہاں تو اس بات کا تصور ہی نہیں کہ ٹرین مقررہ وقت پر پہنچ جائے۔ گو کہ میں نے ماموں ضخیم کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، پھر بھی میں سوچ رہا تھا کہ اپنے پہنچنے کی اطلاع دینے کے لیے ان سے رابطہ کیسے کروں۔ سردار جی کو میں نے جب یہ مسئلہ بتایا تو وہ ٹھیٹ پنجابی لہجے میں بولے، پاجی گل ہی کوئی نہیں، اسٹیشن تے فون بوتھ لگے پائے نہیں، تسی اتھوں فون کر لینا۔ میں جیسے ہی ٹرین سے نیچے اترا تو دیکھا ماموں ضخیم سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں اچانک سامنے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی اور بے اختیار ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ ٹرین اسٹیشن سے ہم دوسری ٹرین میں بیٹھ کر ناپولی کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیرس کے نسبت روم کا موسم اچھا خاصا گرم تھا، خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ ہرے بھرے کھیت اور باغات نظر آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ رک کر ہم نے کچھ خریداری بھی کی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی رہائش گاہ سانت انتھیمو پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ رہائش گاہ میں حاجی جلیل، چودھری شبیر اور اعجاز بٹ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ پیرس کی طرح یہاں بھی رہائش دیکھ کر مجھے اچھی خاصی مایوسی ہوئی۔ یہ تہہ خانہ ٹائپ ایک کمرہ تھا جس کے چاروں کونوں پر بستر لگے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم تھا۔ اس کمرے میں ہوا کی آمد و رفت کے 2 ہی راستے تھے، یا تو باتھ روم کا روشن دان کھول دیا جائے یا پھر مین دروازہ۔ اگلے دن ہم علاقے کی سیر کو نکل گئے۔ یہ علاقہ کافی ہرا بھرا اور صاف ستھرا تھا۔ ہمارے گھر سے نکلتے ہی دائیں طرف ایک بڑا خوبصورت پارک تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پارک میں داخلے کا وقت مقرر تھا۔ پارک صبح 8 بجے ہی کھلتا تھا اور دن 1 بجے بند ہو جاتا تھا۔ میرے لیے پارک کے یہ اوقات حیران کن تھے، کیونکہ پارک کی سیر کا اصل مزہ تو شام کو ہی ہوتا ہے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ اوقات صرف سردیوں کے لیے ہیں۔ گرمیوں میں یہ پارک رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے اور اس میں بڑا رش ہوتا ہے۔ اپنی رہائش پر کھانا وغیرہ ہم خود ہی بناتے تھے۔ مختلف گروسری اسٹور سے ڈبوں میں بند سبزیاں مل جاتی تھیں۔
جنہیں پکانا آسان ہوتا تھا۔ ہاں، حلال گوشت اور مرغی ذرا مشکل سے ملتی تھی، جس کے لیے ہمیں تھوڑا دور جانا پڑتا تھا۔ ہر روز ہم مل جل کر کوئی نہ کوئی ڈش بنا لیتے اور گپ شپ کے دوران بڑے مزے سے کھاتے۔ ایک دن شبیر صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، آپ کون سی ڈش اچھی بنا لیتے ہیں؟ شبیر صاحب بڑے سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ کچھ عرصہ جرمنی گزار کر آئے تھے اور جرمن لوگوں سے بڑے متاثر تھے۔ ہر ایک بات میں وہ اٹالین لوگوں کا موازنہ جرمن لوگوں سے کرتے اور ہمیشہ جرمنی کو ہی بہتر ثابت کرتے۔ شبیر صاحب کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں فرنچ فرائز بہت اچھے بنا سکتا ہوں۔ آپ نے کبھی فرنچ فرائز کھائے ہیں؟ شبیر صاحب نے سادگی سے نفی میں سر ہلا دیا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آج شام میں آپ کو فرنچ فرائز کھلاؤں گا۔ شبیر صاحب خوشی سے بولے، جی ضرور۔ شام تک انہوں نے سب ساتھیوں کو بتا دیا کہ امتیاز فرانس کی کوئی ڈش بنا رہا ہے جو بڑی خاص اور اسپیشل ہے۔ انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے ساتھیوں کو خود ہی بتا دیا، یہ فرانسیسی ڈش امتیاز نے اسلام آباد میں اپنے کسی دوست سے سیکھی ہے۔ شام کو مقررہ وقت پر جب میں نے فرنچ فرائز بنا کر سب لوگوں کے سامنے رکھے تو شبیر صاحب حیرت سے اچھل پڑے اور کہنے لگے، جناب یہ کیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کوئی فرانسیسی ڈش بنائیں گے، جبکہ آپ سیدھے سادے آلو تل کر لے آئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، جناب اس ڈش کو فرنچ فرائز کہتے ہیں۔ 28 جنوری سن 2000 کو میں نے یورپ میں پہلا جمعہ ادا کیا، کیونکہ پچھلے 2 جمعے قضا ہو گئے تھے، اس لیے میں نے اس جمعے کا خصوصی طور پر اہتمام کیا تھا۔ ہماری رہائش گاہ کے قریب ہی ایک خوبصورت مسجد قائم کی گئی تھی۔ دراصل وہ ایک رہائشی عمارت ہی تھی جسے مسجد کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ جمعہ پڑھتے ہوئے بڑا خوبصورت احساس ہوا کہ اسلام کتنا عالمگیر مذہب ہے۔ مسجد میں پاکستانی، انڈین، بنگالی، مراکشی، تیونس، الجزائر اور خدا جانے کس کس ملک کے لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ایک خدا کو سجدہ ریز ہو رہے تھے، جن کا نہ تو کلچر آپس میں ملتا تھا نہ ہی زبان، بس ایک نبی کا کلمہ پڑھتے اور ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے۔ پارٹ 50 عیسائیت کی دعوت۔ یہ اتوار 30 جنوری سن 2000 کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو لکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ کچھ اس دن ہوا میری زندگی میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس دن چند عیسائی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ہمارے پاس آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی غیر مذہب نے مجھے اس طرح سے اپنے دین کی طرف بلایا تھا۔ وہ اٹالین زبان میں بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھے اٹالین زبان نہیں آتی ہے، اگر کوئی بندہ انگلش جانتا ہے تو اس کو لے آئیں، پھر بات چیت کرنے میں مزہ آئے گا اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون سا دین سچا ہے۔ ناپولی کے جس علاقے میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر انگریزی بولنے اور سمجھنے والے لوگ خال خال ہی تھے۔ مجھے پہلے بھی اس بات کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ میں ڈالر تبدیل کروانے کے لیے بینک میں گیا تو پورے بینک میں کوئی بندہ بھی انگلش بولنے والا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے انگریزی بولنے والے بندہ خاص طور پر بلایا جو تھوڑی بہت ہی انگریزی بول سکتا تھا۔ ایسا ہی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ ہوا۔ وہ انگریزی بولنے والا بندہ ڈھونڈ کر لائے۔ وہ بندہ ایک تو میری شستہ انگریزی سن کر نروس ہو گیا، پھر جب میں نے عیسائی مذہب کی کمزوریاں اسے گنوانا شروع کیں تو اس کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گئی۔ مترجم کی ایک اور بات پر مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ میری کہی ہوئی کوئی بھی بات اپنے ساتھیوں کو ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہا تھا۔ اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوا
کہ کاش میں اٹالین زبان جانتا تو اس کے سارے ساتھیوں کو بھی اسلام کے بارے میں بتا سکتا۔ اس وقت میں نے خود سے عہد کر لیا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکا میں اٹالین زبان سیکھوں گا، اور اگلے دن ہی میں نے معلومات حاصل کر کے ایک اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اور تو کوئی کام تھا نہیں، اس لیے میں نے پوری توجہ سے اٹالین زبان سیکھنے لگا۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔